السلام علیکم سامعین، وہمی دوشیزہ میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ سوہا میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ ہم دونوں لاہور کے ایک بہت اچھے انگریزی میڈیم میں اکٹھے پڑھی تھی۔ سوہا بہت سادہ مزاج کی اور ہنسمکھ طبیعت کی تھی۔ جو مذاق اس سے کیا جاتا اسے سچ مان کر گھنٹوں پریشان ہوتی رہتی۔ لیکن اس کی ایک عادت تو بہت ہی عجیب تھی۔ ہر ہفتے کے اخبار اور رسائل سے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، یا ستاروں کی چال پڑتی اور پورے دل و جان سے اسے سچ مانتی۔ پہلے تو ہم اسے اس کا بچپنا اور معصومیت سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جنون بڑھتا گیا۔ اب وہ دست شناسی، ستارہ شناسی، علم الاعداد سب پر اندھا یقین کرنے لگی۔ ہر ہفتے مجھے بھی آ کر بتاتی، اسیلہ تمہارے ستارے میں اس ہفتے کے لیے یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، جسے میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میرے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا۔ والدین ڈاکٹر تھے جبکہ بڑے بھائی MBBS کر رہے تھے۔ چنانچہ تعلیم کے معاملے میں امی ابو بہت سخت رویہ رکھتے۔ مجھے فالتو ڈائجسٹ، کہانیاں، ستارے یہ سب پڑھنے کی نہ تو اجازت تھی نہ چاہت۔ میٹرک میں ہم دونوں نے اچھے نمبر لیے، مگر سوہا کے پوزیشن لینے کے پیچھے بھی کچھ ایسی ہی کہانی پوشیدہ تھی۔ اس نے اپنے نام کے اعداد دے کر کہیں سے پتہ کروایا تو ماہر اعداد نے بتایا کہ اگر تھوڑی محنت کرے تو پوزیشن لے سکتی ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اس نے کیسا دن رات ایک کیا اور واقعی بورڈ میں پوزیشن لے لی۔ اس کے بعد اس کا ستارہ شناسی پر یقین پختہ ہو گیا۔ ہم دونوں نے لاہور کے ایک بہت اچھے کالج میں داخلہ لیا اور FSC شروع کر دی۔ انہی دنوں سوہا کی ایک کزن کسی لڑکے کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی۔ عشق کی تڑپ ایسی تھی کہ کہتی وہ نہ ملا تو مر ہی جائے گی۔ اسے کسی نے لاہور کے پوش ایریا میں ایک عورت کا پتہ دیا جو بہت بڑی دست شناس تھی۔ سوہا کی کزن کو اس عورت نے بتایا کہ یہاں اس کی شادی کا کوئی امکان نہیں۔ کرنی کرانی کچھ ایسی ہوئی کہ واقعی عشق کی انتہا پر پہنچنے کے باوجود سوہا کی وہ کزن اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکی۔ اب کیا تھا، سوہا دن رات اس دست شناس عورت کے قصیدے پڑھتی، میرا تو خون کھول جاتا۔ اب میں اس سب سے چڑنے لگی تھی اور اسے سوہا کی دین سے دوری کی وجہ سمجھتی تھی۔ کالج میں ہم دونوں اچھا پڑھ رہی تھی۔ FSC کے اختتامی دن تھے۔ کالج والوں نے ہماری فیئرویل پارٹی رکھی۔ میں اور سوہا خوب تیار ہو کر گئیں۔ دونوں حسین تھی، دونوں کالج کی روح رواں اور لیلا مجنوں کی جوڑی جانی جاتی تھی۔ ہم نے ایک سے سادہ رو سلک کے فراک اور مکیش کے دوپٹے بنوائے۔ زیادہ میک اپ کی نہ ہم دونوں کو عادت تھی اور نہ اجازت۔ پارٹی بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم پان کھانے گئیں۔ وہیں کونے میں ایک آدمی کرسی رکھے بیٹھا لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کو ان کے آنے والی زندگی کے بارے میں ایک کاغذ پر لکھ کر دے رہا تھا۔ ہم مستقبل کی ڈاکٹرز تھیں اور اس سب دھوکے بازی کے کاروبار کو بہت اچھے سے سمجھتی تھیں۔ پھر بھی سب لڑکیاں اکٹھی تھیں تو تفریح کے لیے اس آدمی کو اپنا ہاتھ دکھا رہی تھیں اور اس کی بے بنیاد باتوں کو ہوا میں اڑا کر اس کا مذاق بنا رہی تھیں۔ مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ وقتی سا مذاق اور اس آدمی کا صاف جھوٹ میری دوست کی زندگی کو دیمک کی طرح کھا جائے گا۔ سوہا ضد کرنے لگی کہ چلو اسیلہ ہم بھی ہاتھ دکھاتی ہیں، مجھے بہت شوق ہے، پلیز پلیز۔ سوہا یار کیا بچپنا ہے، میں اس سب بےہودگی پر یقین نہیں رکھتی۔ تم جانتی ہو نا کہ ہمارے دین میں یہ ستارہ شناسی، دست شناسی اور فال وغیرہ نکلوانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو۔ میرے سمجھانے کے باوجود وہ ضد کرتی رہی۔ اس کے سامنے میں ہار گئی اور اسے لیے اس دست شناس کے پاس چلی گئی۔ سوہا اس فراڈیے کو اپنا ہاتھ دکھانے میں مصروف تھی اور میں وہاں موجود دوستوں سے گپ شپ لگانے میں۔ ہم سب دوستیں اس آدمی کی باتوں کا مذاق اڑا رہی تھیں، لیکن نہیں جانتی تھیں کہ ہم میں موجود یہ کمزور ذہن کی لڑکی اس سب کو اپنے ذہن پر کس برے طریقے سے طاری کرنے والی ہے۔ اس آدمی نے سوہا سے کہا کہ تم کمزور ذہن کی لڑکی ہو،
کچھ وقت میں تمہارے پاگل ہونے کا بھی امکان ہے، مگر تمہاری اس بیماری کا علاج کسی ایک ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا۔ میری یہ پیشن گوئی ہرگز کسی کو مت بتانا۔ سوہا فارغ ہوئی تو ہم دونوں فوٹوگرافز بنوا کر ڈنر کے لیے چلی گئیں۔ اس کی خاموشی غیر معمولی ہوتی جا رہی تھی، چونکہ ہم دونوں بہت باتونی تھیں۔ میں محسوس کرنے کے باوجود بھی چپ رہی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں آئی۔ میں اس کے گھر گئی تو کمرے میں گم سم بیٹھی تھی۔ میرے اصرار پر بھی بولی کہ وہ اپنا درد مجھے نہیں بتا سکتی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ FSC کے امتحانوں میں ہم دونوں کا نتیجہ شاندار آیا تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، مگر سوہا بیمار رہنے لگی، اس لیے اسکالرشپ میں نام آنے کے باوجود کالج نہ جا پا رہی تھی۔ میں روز شام اس کے پاس آ جاتی، وہ سوکھ کر کانٹا بنتی جاتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ بالآخر جب میں نے اسے اپنی قسمیں دی تو اس نے مجھے بتایا ہوٹل والے دست شناس نے اسے کیا کہا تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ 21ویں صدی میں بھی کوئی لڑکی اس درجہ بے وقوف ہو سکتی ہے، ایسی وہمی اور جنونی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ سوہا تو اپنے ستاروں پر وہم کی حد تک یقین کرتی ہے، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سوہا کی ذہنی حالت روز بروز بگڑنے لگی، اسے عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا مگر لا علاج قرار دے دی گئی۔ ڈاکٹرز بھی کیا کرتے، وہم کا علاج ناممکن ہے۔ مجھے رہ رہ کر اس آدمی پر غصہ آتا جو اپنا گھناؤنا کاروبار چلانے کو ایک معصوم ذہن سے کیسا گھناؤنا کھیل کھیل گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا خون کھولتا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ سوہا کو اس کے گھر والوں نے ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ نشہ آور ادویات کے زیر اثر سوئی رہتی تھی، جاگتی تو عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی کہ میرا مسیحا کب آئے گا، بولو کب آئے گا۔ اس دوران میں نے MBBS کر لیا، ناک کان کے امراض کے لیے اسپیشلائزیشن کر رہی تھی جب تیمور بھیا نیورو سرجن بن کر امریکہ سے آئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں سوہا کا ذکر ہوا۔ میں نے ان کو ساری کہانی سنائی تو سوہا سے ملنے پر اصرار کیا۔ اس سے ملے تو بہت افسردہ ہوئے کہ کیسے کوئی اتنی پیاری سادہ سی اور ذہین لڑکی کو صرف چند روپوں کی خاطر وہم میں مبتلا کر کے پاگل کر سکتا ہے۔ سوہا کا ایک اور بات پر بہت یقین تھا کہ اسے کوئی ڈاکٹر ہی آ کر بچائے گا۔ بھیا نے جب یہ بات سنی تو ماما پاپا سے سوہا کا رشتہ لینے کا کہا۔ گھر پر بہت دن بحث مباحثہ جاری رہا۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایک پاگل اور جنونی لڑکی سے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھیا کی طبیعت سب جانتے تھے، جو ٹھان لیتے کر کے دکھاتے۔ چنانچہ کچھ دن کے بحث مباحثے کے بعد سوہا کے گھر والوں کو منایا گیا۔ اس سب میں میرا دل بھی برا ہوا کیونکہ سوہا میری بہت پیاری دوست تھی۔ بھیا کی منطق دل کو لگتی تھی۔ اگر کوئی شیطان نما انسان چند روپوں کی خاطر کسی کی زندگی سے کھیل کر اسے یوں تاریکیوں میں ڈبو سکتا ہے تو کیا کوئی نیک انسان بے غرض محبت سے کسی کی تاریک زندگی کو روشن نہیں کر سکتا؟ آج سوہا اور بھیا ناروے میں ہوتے ہیں۔ سوہا بھی ڈاکٹر بن چکی ہے، اس وقت 2 خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہے۔ میں ہر سال ان کے پاس جاتی ہوں۔ سوہا سے تو ذکر نہیں کرتی مگر دعا کرتی ہوں کہ کہیں اس کی بیٹیوں کو اس کے جیسا جان لیوا شوق یا وہم نہ لگ جائے۔ بھیا نے اس کی مینٹل تھیراپیز کروا کے اور محبت سے اسے اس کے خود ساختہ پاگل پن سے نکالا تھا، اور یہ ان کی سوہا کے لیے سچی محبت ہی تھی کہ اب سوہا بالکل ایک میچور اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی ایسے شیطانی علوم سے باز رہنے کے مشورے دیتی ہے۔ ڈیئر لسنرز، ہمیں بھی اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو ایسے وہموں، وسوسوں اور مستقبل کا پتہ دینے والوں سے بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ مستقبل کا درست علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ انسان کا اللہ کے کرم پر سچا یقین اور اس کے اپنے رب کے سامنے کی گئی دعائیں اس کے مستقبل کو راحت اور رحمت والا بناتی ہیں۔ مستقبل کا پتہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مستقبل کو محنت اور دعاؤں سے سنوارنے سے مسائل حل ہوں گے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔